اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹیٹس اور میرا نام ہے وقاص۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ایک موٹیویشنل لیکچر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور یہ جو لیکچر ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کی جو ویڈیو کا بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنی لائف کے اندر آگے کامیاب نہیں ہو سکتے، مطلب وہ اپنے کوشش بھی نہیں کرتے، اور کوشش کیوں نہیں کرتے، کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر وہ آگے کامیابی کے راستے پر نہیں چل سکتے، یا کامیابی کے راستے پر پہنچ نہیں سکتے، یا ان کو کوئی سپورٹ کا نہیں کرتا۔ تو آج ساری اسی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن ہے، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں۔ اسٹوڈنٹ کو جب تک انکریج نہیں کریں گے، اسٹوڈنٹ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب میں مثال دیتا ہوں اس کی۔ بیسیکلی دیکھیں، اسٹوڈنٹ کو انکریج کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کے گھر میں اس کے والدین ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو، اس کو پازیٹیو سپورٹ کریں۔ مطلب ان کو کوئی چھوٹی موٹی اگر پڑھائی میں نمبر کم آ جاتے ہیں، مارکس کم آ جاتے ہیں، تو ان کو پیار سے سمجھائیں، یا ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں کہ وہ اس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے تھوڑی سی امپروومنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اچھے مارکس آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف یہ 24 گھنٹے کہنا شروع کر دیں کہ جی آپ نے نمبر نہیں لیے، تم یہ کر نہیں سکتے، تم پڑھ نہیں سکتے، تم پڑھنے کے قابل نہیں ہو، تو بچہ اس سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی بیس پر جو وہ تھوڑا بہت بھی کام کر سکتا ہے وہ بھی پھر نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ مین چیز ہے کہ گھر والے جو ہیں سپورٹ کریں اس کو، اسٹوڈنٹ کو، جو بھی ان کا بیٹا ہے بیٹی ہے، جو بھی ان کو سپورٹ کریں پڑھائی کے معاملے میں۔ اگر مارکس کم آ جاتے ہیں، اس کا مارکس کم آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی آپ کا بیٹا یا بیٹی آگے کچھ کر نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ان کو آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا، ان کو انکریج کرنا پڑے گا، ان کو کہ خیر ہے غلطی ہوگی، نیکسٹ بار کوشش کریں کہ اچھے مارکس ہیں، کوشش کریں اچھے ہیں، اس غلطی کو ریپیٹ نہ کریں۔ لیکن جب آپ سختی زیادہ کرتے ہیں تو بچہ پڑھائی کی طرف بالکل نہیں جاتا۔ اور میں زیادہ پیار کے قابل کہتا بھی یہ بھی نہیں کہتا کہ بہت زیادہ پیار بھی کریں گے، جو سر پہ چڑھ گئے وہ ایک لمٹ تک محدود رکھیں۔ اس کے بعد اسکول لیول پہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ اگر اسکول میں کوئی بچہ آپ سے سوال پوچھتا ہے، بہت سے ایسے اسکول کے اندر ٹیچرز ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ بچہ میرے سے سوال کیوں پوچھ رہا ہے، میں نے تو پڑھا دیا۔ تو آپ نے پڑھا دیا تو بچہ اگر دوبارہ ایک سوال پوچھ رہا ہے تو اس میں آپ کی کوئی شان میں کمی نہیں ہو جاتی۔ آپ کے لیے تو اچھی بات ہے کہ آپ سے اگر اسٹوڈنٹ اس کو کوئی چیز اچھی سمجھ آئی ہے، اس کے اندر اس نے کوئی سوال آپ سے پوچھا ہے، یا اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو وہ آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ آپ کے لیکچر کے اوپر فوکس کر رہا تھا، جس کی بنیاد پر اس نے سوال آپ سے پوچھے۔ تو بہت سے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ جب وہ اس کا جواب نہیں دیتے تو بچہ سوال کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، کنفیوز، وہ کہتا ہے جی یہ ٹیچر جو ہے اس سے کبھی میں نے سوال کرنا ہی نہیں ہے، تو وہ وہاں پر اس چیز کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ڈر کے مارے نہیں پوچھتا کہ بے عزتی ہو جائے گی، اور اس وجہ سے وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ بہت سے ٹاپکس ہوتے ہیں جو اس کو سمجھ نہیں آتے، وہ ڈر کے مارے سوال نہیں پوچھتا۔ تو یہ اس میں اسکول کے ٹیچرز کی بھی غلطی ہوتی ہے، جو کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ان کو انکریج کریں، ان کے اگر مارکس کم آتے ہیں ان کو مختلف سٹیپس سے مطلب مختلف سٹیپس کے اندر ان کو وہ چیز سکھائیں جو وہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا، جب بچہ نئے دفعہ اسکول میں آتا تو اس کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کیا غلطیاں اس کی، تو اس کی غلطیوں کو ٹھیک کرے، نہ کہ اس کی غلطیوں کو اس کے اوپر سختی کرے کہ وہ غلطیاں اس کی عادت بن جائیں یا وہ پڑھائی سے ہی دور چلا جائے۔ تو ایک بات یہ کہ ٹیچرز کو بھی فوکس کرنا پڑے گا، ریلیکسیشن فرینڈلی ماحول کے اندر انہیں پڑھائیں، کوئی زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ڈنڈا مارنے کے بہت سے ایسے ٹیچرز ہیں وہ ڈنڈا استعمال کرتے ہیں۔ ڈنڈا استعمال نہیں کرنا چاہیے، میں اس ذاتی طور پہ کہتا ہوں، یہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ ہاں، ڈسپلن وائز آپ اسٹوڈنٹ کو ڈنڈے سے بھی سمجھائیں، اگر وہ پیار سے نہیں سمجھتا، ڈسپلن
پڑھائی میں اگر وہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں. ایک حد آتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں پڑھ رہا، اس کے پیرنٹس کو گائیڈ کریں کہ جی آپ کے جو بچے ہیں یہ نہیں پڑھ رہے، اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. ہاں اگر وہ خود اس کے بعد گئے کہ بے شک کھینچ کے رکھیں، سختی کریں تو پھر آپ سختی کریں، وہ بھی ایک لمٹ تک. اچھا اس کے بعد ایسی بھی سختی نہیں کہ جس میں جی کوئی ذاتی طور پہ بچے کو کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا کوئی خون بہنا شروع ہو جائے یا کوئی اس طرح کی مار کٹائی، میں اس کے خلاف نہیں. ہلکی پھلکی سزا ہو سکتی ہے، سٹ سٹینڈ کرا لیں، پش اپس کرا لیں، ٹھیک ہے. ہلکی پھلکی اسٹک لگانی ہے تو 2-3 اسٹک لگا لیں، ہلکی سی، ہاتھ پہ نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ بھی تب جب آپ سمجھیں کہ وہ بالکل 0% کے قریب آ گیا، تب ویسے مار کٹائی کی ضرورت نہیں ہے، پیار سے بچہ سمجھ جاتا ہے. پھر بات کرتے ہیں کالج لیول پہ. کالج لیول پہ جو پروفیسرز ہیں، لیکچرارز ہیں، ان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں. ہماری بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر اسکول میں بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ آپ یا ان کو نہیں صحیح پراپر کوئی گائیڈ ٹیچر کرتے تو کالج لیول پہ گائیڈ کرنا چاہیے. ہاں ہم پڑھائی سے ریلیٹڈ ڈیٹیل بیسکس تو نہیں پھر سکھا سکتے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو، کیونکہ اس کی بیسک آپ کو بنی ہونی چاہیے، وہ تو پڑھائی سے ریلیٹڈ علیحدہ. میں آپ کی اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے اسٹوڈنٹ کو چیزیں سکھائیں، اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں تو وہ ٹیچرز کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آتا ہے. اچھا رویہ رکھیں، جو چیز سمجھ نہیں آتی اسے سمجھائیں. یہ نہیں کہ جی وہ اردو میڈیم سے آیا تو جی ہم انگلش میڈیم میں ٹیچر پڑھاتے ہیں، پروفیسر پڑھاتے ہیں تو ہم اس کو نہیں سمجھا رہے. جی یہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا جی؟ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کوشش تو کریں. بچے، میں نے ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس کو مطلب گائیڈ لائن دی ہے کہ جو گورنمنٹ سے آئے ہیں اور ان کو انگلش لکھنا آتی نہیں تھی، ماشاءاللہ اچھے نمبر لے رہے ہیں. بہت انٹیلیجنٹ تو نہیں ہیں لیکن اتنے ہیں کہ اچھے مارکس لے جائیں گے، فرسٹ ڈویژن سے بھی اچھے. تو وہ تو گائیڈ، ان کو ایک پیار چاہیے، ان کو گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے. ان کو گائیڈ لائن دیں گے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اب میں یہ بات کہوں گا، یہ تو ساری میں نے پروفیسرز اور ٹیچرز کی بات اور پیرنٹس کی بات میں نے کی ہے کہ ان کو انکریج کریں تو بچہ آپ کا لازمی کامیاب ہوگا. اب بات کرتے ہیں جی اسٹوڈنٹس کی. اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنی پڑھائی کے اوپر فوکس کریں. اسٹوڈنٹس کی پڑھائی کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. آج کل کے دور میں تعلیم کے علاوہ آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا. تعلیم انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرتی ہے. اگر آپ نہیں پڑھے لکھے تو حیوان اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور پڑھے لکھے اور جاہل میں بھی یہی فرق تعلیم ہی کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ پہلا قدم رکھیں. دیکھیں نا، آپ یہ میں نے کہیں کہاوت پڑھی تھی انگلش کے اندر، اب مجھے اس کا صحیح پراپرلی انگلش کا سینٹینس نہیں یاد، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ سیڑھی کو دیکھتے ہیں تو آپ فرسٹ پوزیشن پہ فوراً نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ کا پہلا قدم سٹارٹ نہیں ہوتا. تو فرسٹ سٹیپ جو ہے اس کو آپ شروع کریں. فرسٹ سٹیپ آپ کا شروع ہو گیا تو 1 by 1 آپ سٹیئرز کو کراس کرتے کرتے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. پہلا قدم صحیح طرح سے اٹھانا شروع کریں. دوسرا، ہوپ، امید کبھی بھی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، امید لگائی رکھیں، محنت جاری رکھیں، اس کا پھل آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. پازیٹیو طریقے سے چیٹنگ بالکل نہ کریں. کبھی بھی چیٹنگ نہیں کرنی اپنی زندگی میں. چاہے آپ یہ سمجھیں کہ جی ہمارے وہ سوال میں 10 میں سے 5 آتے ہیں، 5 نہیں آتے، خیر ہے، اگلی دفعہ وہ 5 آنے چاہیے. یہ نہیں کہ اب اس دفعہ نہیں آئے تو اگلی دفعہ، لیکن چیٹنگ نہیں کرنی. یہ غلط عادت ہے، گندی عادت آپ نے نہیں. اب اچھے اسٹوڈنٹس کی یہ نشانی نہیں ہوتی ایک دوسرے کے دیکھ کے کام کرنے والی. اگر آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح گائیڈ کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی نہیں بنا رہا، دراصل وہ آپ کی زندگی کو خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. تو آہستہ آہستہ جب آپ اس طرح ٹرائی کریں گے تو آپ کی لائف کے اندر بھی امپرومنٹ آئے گی، پڑھائی کے اندر بھی، اور ڈسپلن وائز بھی آپ کی لائف بہتر ہو جائے گی. تو آج کی ویڈیو کے اندر میں نے صرف یہی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا. اس کے پیرنٹس کو بھی چاہیے، اسکول ٹیچرز کو اور کالج ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ پراپر گائیڈ کریں اسٹوڈنٹس کو، اور اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی پڑھائی کے اوپر فوکس دیں. سچ بات ٹیچر کے ساتھ کریں، اور گھر بھی سچ بتائیں کہ ٹیسٹ برا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے. پیرنٹس کے ساتھ
اچھے رویے سے بات کریں، ان کو سچ بتائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ اچھے طرح بیہیو کریں گے۔ ماں باپ ہوتے ہیں وہ کبھی سختی نہیں کرتے، اور پیرنٹس کے بعد ٹیچرز کو بھی سچ بتائیں، جو چیز وہ پوچھیں، نہیں سمجھ آتی بے شک ٹیچر سے پوچھیں، یہ ان کا فرض ہے، ٹھیک ہے، کچھ بتانا جواب۔ تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔